السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں 1400 سال پرانا حجۃ الوداع کا خطبہ ریلیز ہونے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور فرانس نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے۔ تو اس ویڈیو کے میں جو علی مرزا نے جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونڈ کا معاملہ آیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے استغفر اللہ پڑھا ہے، اور وہ جو فرانس کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ساری تفسیر کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے۔ اور جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے، اس سے بھی متعلق کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے اور ہر چھوٹی بڑی گناہ کرنے سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ ابھی وہ ایک ڈرامہ باز آیا ہے، وہ ان کا ایک صوفی، وہ جسٹس اپنے آپ کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافی عرصے سے مین میڈیا پہ میرے خلاف ویڈیوز بھی بنا رہا تھا، جاہل آدمی ہے۔ ابھی اس نے مین میڈیا پہ کہا کہ فرانس والوں نے نبی علیہ السلام کی حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ جو ہے نا اس کے پر ورکنگ شروع کر دی ہے، وہ ساؤنڈ ویوز انہوں نے ریکارڈ کی ہیں، اور وہ کچھ عرصے میں حجۃ الوداع کا خطبہ حضور علیہ السلام کی آواز میں ریلیز کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اس کو ڈگری کس نے دی ہے؟ اس کو بیسک سائنس نہیں پتا کہ آواز جب ایک دفعہ منہ سے نکالی جاتی ہے، جب آپ نے سن لی، اگر اس وقت ریکارڈ ہو جائے تو ہو جائے، اس کے بعد وہ وقت کے ساتھ اسی وقت وہ ڈکے ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اسے ریٹریو نہیں کیا جا سکتا۔ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ارتعاش کے ذریعے۔ جب وہ ارتعاش ٹھنڈا ہو گیا، وہ دوبارہ سے کیچ نہیں ہو سکتا، وہ ٹھنڈا ہو کے ختم ہو چکا، الا یہ کہ اس زمانے میں کوئی ریکارڈ کر لے۔ وہ تو آج سے 100 سال 150 سال پہلے کی بھی ریکارڈنگز کوئی نہیں ہے، جائے کہ نبی علیہ السلام کی، اور وہ کہہ رہا ہے فرانس والوں نے تحقیق کر لی، یہ فرانس والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی آپ نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ وہ جی جاپان کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ زمزم کا ایک قطرہ اگر پانی میں ڈال دیں سارا پانی زمزم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سعودی عرب والے زمزم کی صفائی کرا رہے ہیں، اس میں سیوریج کا پانی شامل ہو گیا، لوگ بیمار ہو رہے ہیں زمزم پی کے۔ اگر تمہارے بزرگوں کی بات مانتے ہیں تو زمزم کی وجہ سے سیوریج کا پانی پاک ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کڈو پھر گٹر دے پانی، ایک ایک زمزم دا قطرہ پانی تک نے وہ زمزم بنتا ہے کہ نہیں؟ اور سارا گٹر دا پانی تمہارے بزرگوں کو پلانا ہے میں بو والا زمزم بنا کے، یا یہ کوئی ساری کہانیاں تھی جو میں پڑھائی گئی ہیں، اس طرح زمزم بنتا ہے۔ زمزم خود جو ہے وہ بیماری والا پانی بن گیا۔ وہ باقاعدہ سعودی عرب نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہیں، انہوں نے گوروں کو بلایا، ظاہر ہے اجمیر شریف سے تو بندہ نہیں تھا آگے صفائی کر سکتا، باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، پھر وہ لیکیجز انہوں نے دیکھی ہیں کہاں سے، وہ سارا انہوں نے ٹھیک کیا، پھر ابھی بھی وہ ریگولر لیتے ہیں وہ پانی مختلف جگہوں سے کہ کہیں اس میں کوئی چیز شامل تو نہیں ہو رہی۔ اور آپ کو جی جاپان کے ایک ڈاکٹر نے اور جاپان دے کسی ڈاکٹر اس نہ ڈاکٹر کوئی نہیں نہ ادھی کو تحقیق ہے۔ یہ جتنی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا، ایک اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی، مسلمان ہو گیا، کوئی انہیں پتہ ہی نہیں نیل آرمسٹرانگ۔ یہ وجہ ہے جو آپ کے دین کا مذاق بن رہا ہے۔ ہاں، یہ کہانی ہے ان لوگوں کی، تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑے نال۔ اچھا، یہ جو بیچارے لبرلز تھے، جو سیکولر تھے نا، وہ تو ڈرتے ہوئے دین پہ بات کرتے تھے نا، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم پہ اعتراض کریں گے کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں اور ہم ان کے بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے ساتھ تو نہیں کوئی خیر سکتا، میں تو لے آگے سامنے رکھ دینا۔ یہ جو کہتے ہیں ساڈے بزرگوں دی یعنی خدمات، میں دسنا ہے خدمات نے جناب تواڈے بزرگوں دی، انہوں نے سورج دے سائز دا نہیں سی پتا، انہوں نے بوٹی کتوں پننی سی، یہ لیول تھا ان کا۔ اور آپ کو کہانیاں پڑھائی ہوتی ہیں بڑا فلاں فلاں اتنی اتنی دمیں لگا کے، اور سارے اپنے زمانے دے باپا جانی سمجھے، واللہ سارے باپا جانی سن اپنے زمانے دے، جتنا بڑا کو بزرگ جو اوڈا بڑا باپا جانی جے۔ اے آپ اس زندہ معجزہ دیکھ لیں، اس ماڈرن دور میں باپا جانی کے ملینز میں فالوور ہیں جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
جو خود کہہ رہا ہے میرا اتنے ارب کا سال کا بجٹ ہے، اور وہ کیا دین سکھا رہا ہے؟ دادا جی کی گھوڑی. یہ وہ دین سکھا رہا ہے ٹی وی پہ. ابھی بھی کروڑوں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے نا، جبکہ میڈیا پہ آپ نے سارا تماشا دیکھ لیا ہے. پرانوں کے تو میڈیا والی پرانے بھی سارے ایک کچھ سمجھے. اگر اس زمانے کو ویڈیو ہوتی تو تمہیں یہ سارے باپا جانی نظر آتے، سب باپا جانی جے. وہ بچ گئے نے اس واسطے کہ ان کے بالکل. پیر میر علی شاہ صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ قبر والوں سے جا کے مانگ سکتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میں پتہ انہوں نے پہلی دلیل کیا لکھی ہے؟ قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. تو چونکہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. جی اس زمانے کا باپا جانی، یعنی المدد یا نماز، المدد یا صبر، یہ مطلب تھا اس کا. سال لکھا ان اللہ مع الصابرین. آپ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ آج کے لوگ جو ہے وہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں. پیر مرزا صاحب کے پاس بھی یہی آیات تھی. یہ پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علمی لیول یہی تھا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. آپ تھانوی صاحب کی کتابیں کھول کے دیکھیں، جو جو تعویذات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ جی عورت کی فلاں جگہ باندھ دیں تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی، فلاں جگہ باندھ دیں، وہی قصے کہانیاں، وہی ساری نمبرنگ والے تعویذات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مرے ہوئے 100 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں. ان سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ کی کتابیں بدل گئی ہیں. ان کے ابھی گدی نشین زندہ ہیں، ان کے بیٹے پوتے پڑپوتے سارے زندہ ہیں. کہاں سے کتابیں بدل جانی ہیں؟ یہی کچھ تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے کے انجینئر کدھر گئے؟ اس زمانے میں بھی انجینئر تھے، لیکن اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا. وہ انجینئر ایک علاقے میں پیدا ہوتا تھا، اسی محلے میں کسی حکمران کے ہاتھوں مارا جاتا تھا اور اس کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی. یہ وجہ تھی. اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ انجینئر کتابیں لکھ کے فوت ہو جاتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ پڑھتے تھے کہ لکھ کے گئے ہیں، اور اس وقت تک وہ بڑے بزرگ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے تھے، اس لیے ان سے چھٹکارا نہیں تھا. امام بخاری، امام مسلم، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں بخاری مسلم سے. ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کتابوں سے لانے برات کر دیں، لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو اسلام پورا ہی ختم ہو گیا نا. قرآن تو ان کے خلاف تھا ہی، حدیثیں بھی خلاف نکل آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انفیوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ دورہ حدیث میں بخاری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو رفع الیدین کی حدیثیں وہاں کور کروانی پڑتی ہیں؟ نہیں، وہ ان کا جواب دینے کے لیے پڑھاتے ہیں. اسی لیے جو حنفی علماء سمجھدار تھے انہوں نے سیدھا امام بخاری کو گالیاں نکالی ہیں، باقاعدہ ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. سلام ہے ان کو، بالکل صحیح، تو نے صحیح کام کیتا جائے. تو یہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ اس ٹائم کتابیں لکھ کے یہ تو چلے گئے، بزرگ ڈکلیئر ہو گئے. جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی، اب بزرگ بھی بن چکے تھے، نہ تھوک سکتے سر نہ نکل سکتے سر. یہ وجہ ہے کہ باتیں انجینئر کی نکل رہی ہیں، کتابیں ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں سے یہ جان بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ سنیت تو نام ہی پھر بخاری مسلم کا ہے. تبدیلی دنیا میں کیوں نہیں تھی؟ پہلے اگر کوئی اس طرح کی آواز اٹھتی تھی، یوٹیوب نہیں تھا. یہ تو اجمیر شریف والے یوٹیوب نہ بناتے اور بغداد شریف والے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہمیں دیتے تو آج بھی دنیا نے اسی طرح ہی مر جانا تھا. ہاں ظاہر ہے انہیں بزرگوں کی، کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے، انہوں نے کیا ہوگا. ظاہر ہے اللہ کا فضل ہے کہ یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ آواز ہر جگہ پہنچی ہے، ورنہ یہ پہلے بھی زمانوں میں لوگ پیدا ہوتے تھے. اگر آپ کے ثبوت کیا، سب سے بڑا ثبوت آپ کے لیے یہ ہے، ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور امام حسین کو ان کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا گیا ہے. باقی کتنے سمجھے؟ ثبوت مل گیا. یہ کچھ ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. اعلان حق بلند کرنے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑے چند لوگ ہیں، باقی سب لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو آپ پرانا کوئی بھی زمانہ کریں، واقعہ کربلا کے تو بعد کا ہی زمانہ ہے نا. تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی اسٹیبلش دین یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، بنو عباس کی تلوار تیار تھی اس کے لیے. انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر فقہ حنفی نافذ کی ہوئی تھی. ان کے بزرگوں کی اوقات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام بھی اس زمانے کے بڑے محدثین مشکوک مانتے تھے. امام مالک
جب خلیفہ وقت کے دربار میں گئے اور اس نے تعارف کروایا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے، قاضی ابو یوسف ابو حنیفہ کا سب سے بڑا شاگرد، تو امام مالک نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے، لیکن بس اتنا ہی بیچارے کر سکتے تھے نا۔ محدثین تو یقین کریں ان لوگوں کو گھاس نہیں ڈالا کرتے تھے، ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے جو تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی وہ ساڑیاں دیسا بھی سن وہ امام بخاری نے نہیں لکھی ہیں، بالکل صحیح کیتا ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں سن، کیوں لکھ دے؟ بس بیچارے کتابیں لکھتے رہے کہ کبھی اچھا وقت آئے گا ہماری بھی سنی جائے گی۔ حکومت حنفیوں کی ہے، کتابیں بخاری مسلم تھیں اور بالکل اپوزٹ فقہ حنفی کے۔ یہ تو اللہ نے یہ مبارک دور آج کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باریں اللہ کے فضل سے ہر طرف۔ اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ کہہ رہے جینیئر صاحب نے بخاری دی حدیث بھی حال کی تھی ہے، تسی کہہ رہے ہو لکھا ہے تو بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بخاری کو تو گالی نہیں نکال سکتے، اور منو بھی یہود و نصارہ دا ایجنٹ کہہ دیندے ہیں، یعنی کہ امام بخاری امام مسلم بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ، نعوذ باللہ۔